سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رحلت اور پردہ کر جانے کے بعد کیا آپ نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا، اس گروہ اور فریق کے بارے میں نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ بنائیں، نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی ہمارا ایک سپہ سالار بنائیں، ایک ہمارا جرنیل بنائیں، ایک ملک کا لفظ آیا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اور دشمن جو ہمارے اوپر غالب ہو گیا ہے ہم اسے آزادی لیں۔ اب یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ اللہ نے اتنا تو کہہ دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، یہ تو قرآن نے خود کہہ دیا۔ اب کب کی بات ہے اس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر کچھ پتہ نہیں۔ بات کہتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا، بات کہتے ہیں حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور بات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون ان کا زمانہ تھا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر قرآن ایک سبق اور پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب اللہ کی خاطر راہ حق میں جہاد اور قتال کی باری آتی ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں۔ لوگ وقتی طور پر تنگیوں سے، پریشانیوں سے کہتے تو ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، ہم لڑیں گے تاکہ ظالم کو ہم اپنی ظالم سے آزادی لیں اور ظلم سے نجات پائیں، لیکن جہاد کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام والے گھر سے باہر میدانوں میں نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ جہاں آج کے زمانے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے، جہاں پہ ہر طرح کے اثریں ہیں، انسان جب نکلتا ہے تو گویا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر اللہ مثال دیتا ہے، اس قوم کی مثال دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کہا، امالکا نام کی ایک قوم تھی، اس نے انہیں ذلیل کیا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم جہاد کریں، ان کو مغلوب کریں اور آزادی پائیں ان سے ہم۔ تو اب پیغمبر ان سے کہتے ہیں حل عصیتم، قال حل عصیتم، اس نبی نے کہا ہو سکتا ہے ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، آج تم کہہ رہے ہو اللہ سے کہے ہمیں جہاد کی اجازت دے، ہمیں لیڈر دے دے، لیکن اگر اللہ نے حکم جہاد دے دیا ممکن ہے کہ پھر جب وقت آئے گا تم نہیں لڑو گے، تم بھاگ جاؤ گے۔ پیغمبر انہیں تھوڑا سا جھنجھوڑ رہے ہیں، اگر وہ وقت آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تو قاتلو، کہ تم قتال نہ کرو۔ قالو، اب لوگ کہتے ہیں وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیسے ممکن ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم در بدر پھر رہے ہیں، ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا دشمن نے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا دشمن نے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ ابنائنا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے ہیں، اب بھی نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے؟ اب بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے ہم؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر ان کے اصرار پر، ان کے شدید شوق کے اوپر اللہ پاک نے ان کے اوپر جہاد لازم کر دیا کہ اٹھو جہاد کرو۔ تولوا الا قلیلا منہم، خدا کہتا ہے ان میں سے اکثر پھر گئے، تھوڑے سے لوگ تھے جو ثابت قدم رہے، ورنہ اکثر نکل گئے وہاں سے۔ یہ حالات ہوتے ہیں آج کے زمانے تک بھی، ہم دیکھ لیجئے لیڈر بلاتے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ لیڈر کا اخلاص کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہم مزاج دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کہ بلایا جاتا ہے، لیکن جب تنگیاں تکلیفیں آتی ہیں پہلے تو قوم نکلتی نہیں ہے، جو تھوڑے بہت نکلتے ہیں وہ بھی تنگیوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں میدان کو۔ قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان میں سے اکثر پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، پہلا اختلاف تو انہوں نے یہاں کیا، پیغمبر نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تم کہتے تھے کہ ہمیں لیڈر چاہیے، سپہ سالار چاہیے، بادشاہ چاہیے، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ طالوت
اب جب کہا گیا طالوت کو بادشاہ بنایا ہے وہ پھر اکڑ گئے، طالوت کو کیوں بنا دیا؟ طالوت ذرا قومی اعتبار سے، یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے وہ تھوڑے ہلکے تھے تو سارے حضرت یعقوب کی اولاد، نسب میں ہلکے نہیں تھے بھئی، سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، 12 کے 12 بیٹے، انہی کی آگے نسلیں چل رہی ہیں، تو نسب میں تو ہلکے نہیں ہو سکتے، ہم کہیں کہ جی یہ نسب ہلکا تھا، نسب تو یعقوب علیہ السلام کا ہے، مگر بعض بھائی مالی طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض کے پیشے تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، جو غریب رہ جاتا ہے وہ بیچارہ کہتا ہے میں ریڑھی لگا لیتا ہوں یار، جو تھوڑا غریب رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں کوئی دکان جوتوں کی کھول لیتا ہے، یعنی وہ اپنی پھر حیثیت کے مطابق لوگوں کی نگاہ میں آنے والے جو اعلیٰ پیشے ہیں اس سے تھوڑا نیچے کو چلا جاتا ہے، اس پر پھر باقی لوگوں کی نظر میں اس کا وقار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو طالوت تھے وہ بھی اس وقت ان قبیلوں میں سے تھے جو خود موچی کا کام کرتے تھے۔ اب ایک موچی کا کام کرنے والے کو باقی لوگوں پہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو آپ کا بادشاہ بنا دیا، لوگوں نے تو پھر بفرنا تھا آگے سے انسانی نفسیات کے مطابق، لیکن جب حکم اللہ کا آ جائے تو پھر سرے تسلیم خمی کرنا چاہیے، پھر اپنی بات کیا ہونی چاہیے وہاں پر۔ قالو، تو ان کی قوم نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب وہ حقداری کا معیار کیا تھا، کیا سمجھا ہوگا انہوں نے؟ مال، پیسہ، طاقت، قوم، قبیلہ، افراد۔ یہی وہ تانا تھا جو ہمارے آقا کو مکہ والے دیا کرتے تھے کہ اللہ نے سردار بنانا ہی تھا، نبی بنانا ہی تھا تو مکہ کے کسی سردار کو بناتا، طائف کے کسی سردار کو بناتا۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کا یہ دماغی خلل رہا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اوپر سردار اس کو چاہتے ہیں جو مالی طور پر، جو افرادی طور پر، جو دنیاوی جاہ و حشمت میں تگڑا ہو، اسے کہتے ہیں لیڈر ہونا چاہیے ہمارا، جبکہ یہ منشاء اللہ کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، طالوت کو تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، کنگال ہے، اس کنگلے کو ہمارا کیوں لیڈر بنا دیا آپ نے؟ اب حضرت ان کے پیغمبر کہتے ہیں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، کیا اعتراض کر رہے ہو؟ تم میرے پاس آئے تھے، پیغمبر تو اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کو بنانا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، تم پر اللہ نے اسے بادشاہ چنا ہے، اور کیوں چنا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم میں اور جسمانی صلاحیتوں میں تم سے زیادہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کیا چیزیں چنی بندے کو لیڈر بنانے کے لیے؟ ایک علمی صلاحیت اور دوسرا اس کی فزیکل، اس کی جسمانی صلاحیت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پہ برتری دی ہوئی ہے۔ یہ لیڈرشپ کا معیار بھی اللہ دے رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر جو ضرورتیں ہیں، جس کام کا لیڈر بنایا جا رہا ہے، ان میں علمی طور پہ سب سے تگڑا بندہ ہونا چاہیے، اور پھر جسمانی صلاحیتیں بھی اس کی تگڑی ہونی چاہیے۔ علم مہارت رکھتا ہو لیکن طاقت نہ رکھتا ہو کام کرنے کی، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ خالی مشورہ ہی رہ جائے گا۔ تو علم بھی ہو اور ساتھ اس کی فزیکل جو فٹنس ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے وجوہات بتا دی نا، ورنہ اللہ کا حکم جب آ گیا ہے کہ خدا نے اس کو چن لیا ہے تو اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے۔ ہم یہی دعا مانگتے، ہمارے آقا دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مالک الملک، اے بادشاہ ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری خیر۔ تو فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے کہا ان آیت ملک ہی، طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ وہ تمہارا تابوت سکینہ جو گم ہوا ہے، جب یہ سپاہ سالار بنے گا تو اللہ وہ تابوت تمہیں واپس کر دے گا۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارا تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سامان سکونت اور اطمینان ہے۔ اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا،
حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ قبا تھی، یعنی پیغمبروں کے آثار اور تبرکات رکھے ہوئے تھے اس صندوق کے اندر. اور وہ صندوق جب ان کے پاس ہوتا تھا تو پھر جب تنگیاں، تکلیفیں، بلائیں آتی تھی وہ صندوق کو آگے کرتے تھے، اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ مصیبتیں دور کر دیا کرتا تھا ان کی. بقیت، اچھا یہ جو میں نے کہا کہ نبیوں کا کچھ سامان تھا، اس کو خود قرآن نے کہہ دیا وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ بچی کھچی چیزیں تھی اس میں جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی. تحملہ الملائکہ، ہے پیغمبروں کے ڈنڈے، کپڑے، جوتے اس میں، مگر اللہ کی نگاہ میں اس کے پیغمبروں کے جسم سے لگے ہوئے تبرکات کی قیمت یہ ہے کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کے لے کر آئیں گے تمہارے پاس. دشمن تم سے چھین کے لے گیا تھا، طالوت کو بادشاہ مانو گے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کے تمہارے پاس سامنے لے کر آ جائیں گے. اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کسی کے اللہ کی طرف سے مقرر ہونے پر؟ کہ دشمن جو چیز آپ سے چھین گیا اور دشمن کے قلعوں میں پڑی ہوئی ہے، آپ نہیں گئے، ملائکہ اٹھا کے آپ کے سامنے لا کے رکھ کر چلے گئے، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو طالوت کو لیڈر مانو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو اور دشمن کے خلاف جہاد کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. مزید اس پہ گفتگو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.